امانات شہدائے کربلا ہے کہ اسلام کی ضمانت شہدائے کربلا ہے یہ حرف حرف لوحے محفوظ پر لکھا ہے یہ حرف حرف لوحے محفوظ پر لکھا ہے آؤ تمہیں بتائے نام حسین کیا ہے اللہ کی رضا ہے تسخیر کربلا ہے اور بہت پیارا شعر ملاحظہ فرمائے اس بات کا ضمن ذکر شہید اعظم اس بات کا ضمن اس بات کا ضمن ذکر شہید اعظم ارے سر دے کے مصطفیٰ کی امت بچا لیا ہے سر دے کے مصطفیٰ کی امت بچا لیا ہے آؤ تمہیں بتائے نام حسین کیا ہے اور آخری شعر ہے ملاحظہ فرمائے ایک مرتبہ مچل کے سبحان اللہ کہ نام حسین دلکش صبر حسین دلکش کہ نام حسین دلکش میدان کربلا میں حسین لکھا ہوا ہے آؤ تمہیں بتائے نام حسین کیا ہے اللہ کی رضا ہے تسخیر کربلا ہے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت کی فرمائش کے مطابق دو تین اشعار ملاحظہ فرمائے ایک مرتبہ مچل کے سبحان اللہ کہ بات یہ حقیقت ہے نہ کوئی فسانہ ہے بات یہ حقیقت ہے نہ کوئی فسانہ ہے خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے بات یہ حقیقت ہے نہ کوئی فسانہ ہے خالی ہاتھ آئے تھے
خالی ہاتھ جانا ہے، مطلبی یہ دنیا ہے، مطلبی زمانہ ہے، مطلبی یہ دنیا ہے، مطلبی زمانہ ہے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ اور بہت پیارا شعر ہے، ملاحظہ فرمائے ایک مرتبہ مطلب کہ یا رسول اللہ کہ 4 دن کی دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہو کہ موت آئے گی ایک دن، کیوں بھلائے بیٹھے ہو، موت آئے گی ایک دن، کیوں بھلائے بیٹھے ہو، مال اور یہ دولت کچھ نہ کام آئے گا، ارے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، مال دولت اور یہ کچھ نہ کام آئے گا، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، مطلبی یہ دنیا ہے، مطلبی زمانہ ہے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ اور بہت پیارا شعر ہے، ملاحظہ فرمائے ایک مرتبہ مچل کے سبحان اللہ کہ باپ اور ماں کو جو ہر گھڑی ستاتے ہو، باپ اور ماں کو جو ہر گھڑی ستاتے ہو، وہ تمہاری جنت ہے، کیوں انہیں رلاتے ہو، وہ تمہاری جنت ہے، کیوں انہیں رلاتے ہو، یاد رکھ مر کے پھر رب کو منہ دکھانا ہے، یاد رکھ مر کے پھر رب کو منہ دکھانا ہے، ارے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، بات یہ حقیقت ہے، نہ کوئی فسانہ ہے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، مطلبی یہ دنیا ہے، مطلبی زمانہ ہے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اتنے رہا، ہاں اتنے اشعار ہیں، دو ہی آثار ہے۔ بہت اچھا لگا، آپ سے بھاگل پوری کے طریقے سے آج لائف دوسرے طریقے سے چالو ہے۔ صحیح ہے یہ۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ سنانے سے قبل ہم لوگ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے سرکار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرو، بآواز بلند درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کافی ٹائم سے آپ لوگ نعت و منقبت حضرت حافظ و قاری شعیب اختر رضا جو غوثیہ مسجد کے نائب خطیب امام ہیں، ان سے آپ لوگ نے سماعت کیا۔ بہت اچھا پڑھتے ہیں، پوری رات پڑھیں تو ہم تو ماشاءاللہ تھکیں گے نہیں، آپ تھک سکتے ہیں، قاری صاحب بھی نہیں تھکیں گے، مگر سسٹم مائک کا اچھا ہو تو اور اچھا رہے۔ یہ بچے جو چل رہے ہیں ان کو تھوڑا بیٹھا دیں آپ لوگ۔ بچے آ جاتے ہیں گھر سے، لگ رہا ہے ماں باپ پریشان ہیں، جاؤ تو مدرسے مسجد میں پروگرام میں لوگوں کو پریشان کرو۔ 1-2 گھنٹے کے لیے یہاں بھیجتے ہیں اور خود پریشان ہوتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ یہ سننے نہیں آتے ہیں بلکہ پریشان کرنے آتے ہیں۔ اگر بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والے آ جائیں نا تو یہ بچے شریر اور شرارت نہیں کریں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے عاجز ہیں۔ وہ دعا کرتے ہوں گے کب مغرب کے بعد عشاء ہوگا کہ ان کو مسجد میں بھیجیں۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، اگر یہ تربیت آپ لوگوں نے کی ہے تو برائے کرم یہ تربیت تمہاری نہیں ہے، یہ غیروں کی تربیت ہے، اس پر غور و فکر کریں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج جو میرا موضوع سخن ہے وہ ہے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کل کی جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ۔ انشاءاللہ کل جو بیان ہے میں تقریباً 9:45 پر میں بیٹھ جاؤں گا، تو لہٰذا اس لیے کہہ دیا میں کہ کل کا جو بیان ہے، اب کل سے شہادت کے مراتب آپ لوگوں کو سماعت کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ کی شان کیا ہے، آج کل ماں اور بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، انشاءاللہ کل یہ تمام چیزیں بتائی جائے گی۔ میں موضوع بتا دیتا ہوں، اور نوجوان جو اپنے عورتوں پر، اپنی بیوی پر جو ظلم کرتے ہیں ان پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالے جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ صرف انہی کے لیے بول دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے، ورنہ کہیں کہ حضرت لگ رہا ہے ملی جلی پارٹی ہے، اپنوں کی تعریف کر لی ہے اور ہم لوگوں کو لپیٹے میں لے لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی نے کیا کردار پیش کیا اور حضرت فاطمہ کی شان کیا ہے، انشاءاللہ کل آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آج حضرت ابو بکر صدیق کی شان ملاحظہ فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 اشارات سماعت فرما لیں تاکہ وہ بچے جو کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان کو اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ بیٹھا دے۔ واللہ میرے ساتھ پڑھیں۔
سائڈ میں کریں گے تو بہت مستی کریں گے. کہ بیچ میں جو بچے ہیں نا ایک دوسرے کے بیچ میں بیٹھیں گے تو مستی نہیں کریں گے ورنہ ان کی شرارت. آپ لوگ بیچ میں بیٹھو, ایک بچوں کے ایک سائڈ میں نہ بیٹھائیں, بچوں کو الگ الگ کر کے بیٹھائیں. اور بڑے لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں, بڑے آگے آ جائیں, بڑے لوگ آگے آ جائیں. کلام تاج الشریعہ پہنچا رہا ہوں. وہ کلام تاج الشریعہ ہے کہ جن کے جنازے میں کروڑوں لوگ تھے اور صرف بریلی نہیں پوری دنیا روئی تھی. یہاں تک کہ آسمان نے بھی اپنے آپ کو یعنی اپنے اشک کو بریلی کی سرزمین پر گرایا تھا. سماعت فرمائے واللہ 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 واللہ. زندگی نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی نبی کی نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, کہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. عیش کر لو یہاں ممکن ہو 4 دن, عیش کر لو یہاں نجدیو 4 دن, عیش کر لو یہاں ممکن ہو 4 دن, عیش کر لو یہاں نجدیو 4 دن. مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. واللہ 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 واللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کربلا کے بعد جانتے ہیں خلیفہ جو تیسرے نمبر کی خلیفہ ہے جنہیں ہم ذو النورین کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ لوگ سماعت فرمائیں گے. ذو النورین کے مطلب 2 نور والے, وہ 2 نور کا لقب آپ کو کیوں دیا گیا ہے اور یہ خاصیت آپ کو ملا ہے یا کسی اور کو ملا ہے. انشاءاللہ اسی پر آپ لوگوں کو آج بیان سماعت کرنی ہے. سخاوت کے علمدار تھے. آپ نے جب اسلام قبول نہ کیا تھا اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آپ روسان مکہ کے تمام لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. بڑے بڑے لوگ آپ کی شمار کیا کرتے تھے, آپ کی عزت افزائی کیا کرتے تھے, لوگ آپ کی قدر و منزلت کیا کرتے تھے, لوگ آپ کی عزت کیا کرتے تھے. بڑے بڑے لوگوں میں آپ کا شمار تھا. ایکو ایک دم کم کر دو, آواز بڑھا دو, ایکو ایک دم کم کر دو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان آپ لوگوں نے سماعت کیا. حضرت ابو بکر صدیق کی شان آپ لوگوں نے سماعت کیا. حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رکھا. عشق کا عالم تو یہ تھا, عشق کا عالم تو یہ تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صدیق اکبر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق کا ایمان تمام لوگوں کے ایمان پر غالب ہو جائے گا. صدیق کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کے محبت ایک جگہ رکھا جائے اور صدیق اکبر کا عشق رسول ایک جگہ رکھا جائے تو صدیق اکبر کا عشق رسول تمام لوگوں پر بھاری ہو جائے گا.
وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ایمان لایا. انہی میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہی میں سے ہے کیونکہ حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق کے دوست تھے. کیا تھے؟ دوست تھے. چوتھے نمبر پر آپ نے ایمان کو لایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کے پاس آ کر ارشاد فرماتے میرے دوست میں تمہارا دوست ہوں. آج تک تم نے ہماری کوئی بات نہ ٹالی اور آج تک ہم نے تمہیں ایسا مشورہ نہیں دیا ہے جس میں تمہارا خسارہ ہو, جس میں تمہارے لیے نقصان ہو. تمہیں پتا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے محمد عربی کے دین کو اپنا لیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, کچھ جواب نہ دیا. آپ نے فرمایا عثمان میں چاہتا ہوں کہ اپنی دوستی کا حق ادا کر دے. حضرات محترم آج دوستی کا عالم یہ ہے, ہم دوستی اگر کسی سے کرتے ہیں نا تو صرف اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. وہ آپ کو دھابے پہ لے جاتا کہ نہیں لے جاتا یہ سب سے پہلے ہماری نظر رہتی ہے. اس کے جیب میں رقم کتنا ہے, اگر میں پریشان ہوں گا تو رقم میرے اوپر خرچ کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کے ساتھ میں گھومنے جا رہا مجھے چائے پلائے گا, تھمس اپ پلائے گا, مرنڈا پلائے گا یا نہیں پلائے گا, حلوہ اور نہ جانے کیا کیا کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا. یہ ہماری دوستی کا عالم یہ ہے. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسا دوست آپ ہم کو لا کر دکھا دو کہ وہ کہے بھائی تجھ سے میں دوستی اس بنا پر کروں گا کہ تو نمازی بن جا تو میں تجھ سے دوستی کروں گا. یہ کوئی شرط نہیں لگاتا ہے, کوئی یہ نہیں کہتا ہے تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنے گا تبھی ہم سے دوستی کریں گے. بلکہ اگر کوئی فرما بردار رہتا ہے نا مگر جب وہ دوستی کر لیتا ہے تو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو جاتا ہے, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے. اگر وہ نمازی ہے نا تو بے نمازی ہو جاتا ہے, اگر وہ سیدھے راستے چلتا ہے نا تو دوسرا راستہ اپنا لیتا ہے. یہ دنیاوی دوستی کا معاملہ ہے. مگر صدیق اکبر کی دوستی پہ قربان جاؤ. آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس محمد کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے تم نے بھی اس محمد کا کلمہ تم بھی پڑھ لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤ. جیسے آپ نے جملہ کہا ہے نا پیارے تو تاریخ بتائی جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے عثمان غنی سے کہا ہے آپ نے کچھ غور و فکر نہیں کیا, فوراً مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہے. دوستی ہو تو ایسی ہو. حضرات محترم وہی ایک فیس بک پر ایک واقعہ بہت دنوں سے گردش کر رہا تھا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک نوجوان تھا کسی سے دوستی کیا اور دوستی کا عالم یہ تھا کہ وہ نمازی تھا اور اس کا دوست جس سے وہ دوستی کیا نا وہ بے نمازی تھا. ایک دن ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو مسجد کی طرف لے کر گیا, اپنے دوستی کا واسطہ پیش کیا. دوستی کا واسطہ پیش کیا تو ایک بار تو مان لیا مگر دوسرے دن جب وہ دیکھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, وہ سر پہ ٹوپی لگایا ہے, دیکھا یہ دوست آ رہا ہے, فوراً راستے کو بدل دیا. کہتا ابھی یہ مجھ کو پھر لے جائے گا اور پھر لے جا کر مجھے اٹھا بیٹھ کروائے گا. میرا دل تو نماز میں لگتا نہیں ہے, کب تک میں اس کی دوستی کا دم بھرتا رہوں گا. دیکھتا تھا آ رہا ہے, فوراً راستے سے اس کے آنے سے پہلے وہ چلے جاتا تھا. مگر جب وہ وہاں پر وہ چلا جاتا تھا مسجد میں پھر اس کا انتظار پر وہ دروازے پہ کھڑا رہتا اور کہتا ابھی میں اس کے ساتھ جاؤں گا, ابھی میرا دوست ہے اس کے ساتھ کچھ گفتگو کروں گا, کچھ باتیں کہوں گا اور کچھ سنوں گا. اللہ اکبر. اب دیکھتے چھوڑو وہ نماز پڑھ کر جب گیا ہے تو اپنے نوجوان دوست سے کہتا ہے بھائی میں تمہیں تو انتظار کر رہا تھا, تم کہاں تھے؟ تو کہنے لگا ایک ضروری کام آ گیا تھا, بہت امپورٹنٹ کام آ گیا تھا, اس کی وجہ سے میں اس میں بزی ہو گیا تھا. کہنے لگا میں تجھ کو نماز کی دعوت دیتا ہوں, نماز تو پڑھ لے یار, یہی نماز تجھے کام دینے والی ہے, یہی نماز تیرے قبر میں روشنی ڈالے گی, یہی نماز تجھے جنت میں لے جائے گی, یہی نماز تجھے اللہ کے قریب کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا کہ اس پر دنیا کی محبت کا غلبہ آ گیا تھا, اس کے دل پر شیطان نے قبضہ جما لیا تھا. مگر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بہت سارے اس میں موجود ہیں جن کے دلوں پر شیطان نے قبضہ جما لیا ہے, وہ نماز کے قریب نہیں آتے ہیں, روزے کے قریب نہیں آتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اگر ماں باپ کہے فلاں کے ساتھ
साथ मत जाओ ना, तो हमारा नौजवान कहता है आपकी सोच तो पुरानी सोच है, अरे माँ ये तो 5G का मामला चल रहा है, अभी तुम 2G में जी रहे हो, हम तो 5G में जी रहे हैं। इस तरीके से जुमलेबाजी किया जाता है और कहते हैं तो मैं समझता हूँ तो नहीं समझते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ दुनिया के तमाम रंगीनियां तुमने ज्यादा देखा है, दुनिया के हालात तुम्हारे सामने ज्यादा है या तुम्हारे माँ बाप के सामने ज्यादा है? तुम तो आज फेसबुक और व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर तुमने तमाम चीजों को देखकर अपने आप को सोचते हो हम बहुत बड़े जानकार हो गए हैं, बहुत बड़े दानिशमंद हो गए हैं, यहाँ तक कि आज हम किसी आलिम के करीब नहीं आते हैं। आज हमको कुछ मसला देखना होता है ना तो मौलाना गूगल का सर्च करते हैं, हजरत मौलाना गूगल से हेल्प लेकर और मसला निकाल लेते हैं। उन्हें पता क्या है कि गूगल में मसला किसने डाला है, वो कोई सुन्नी आलिम है या कोई देवबंदी है या कोई कुफारो मुशरिकीन ने उसमें तमाम चीजें डाल दिया है। बताओ हमारा नौजवान इसमें ज्यादा बिजी हो गया है, किसी आलिम के करीब नहीं जाता है, वो खुद को अपने को मास्टरमाइंड कहता है। एक वजह है जानते हो, जब इमाम हुसैन की शहादत बयान की जाती है तो लोग बयान में नहीं आते हैं, यहाँ नहीं आते, कहते वही तो बयान मौलाना करेंगे जो हम यूट्यूब पर देखते हैं, हम यूट्यूब पर सुन लेंगे, हम यूट्यूब पर सुनकर अपनी तमाम जानकारी नॉलेज ले लेंगे, कोई प्रोग्राम में नहीं आता है। आज से 15 साल पहले अपने आप को और इस दुनिया का जायजा लो, अगर छोटी सी मिलाद की महफिल भी होती ना तो लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती। मगर वजह यह है कि हमारा नौजवान, ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, अगर आप उनके पास जाओ ना तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, वो मोबाइल खोलकर या तो किसी से चैटिंग कर रहे होंगे या तो फेसबुक का मुआयना कर रहे होंगे या तो फिल्म ड्रामे देख रहे होंगे और ना जाने क्या क्या खुराफात उसमें देख रहे होंगे। अगर माँ ने बुला दिया बेटा क्या कर रहे हो तो कहते 2 मिनट रुको आ रहा हूँ, 2 मिनट के बाद फिर माँ ने बुलाया तो कहेंगे 5 मिनट रुको आ रहा हूँ, फिर 5 मिनट के बाद माँ ने बुलाया कहेंगे तुम खामोश बैठो, तुम्हें तो हर वक्त मेरी ही फिक्र लगी रहती है, तुम तो अपने काम को मुझ पर थोप रही हो। हजरात मोहतरम ये बिगाड़ कहां से आया है, ये आपको सुधार कहां से आएगा जब हजरत उस्मान गनी के सीरत को अपनी निगाहों के सामने रखोगे, उनके तकवा और तहारत को अपने सामने रखोगे, उनकी परहेजगारी को अपने सामने रखोगे ना, तब जाकर तुम्हारे अंदर इनकलाब पैदा होगा, तुम्हारे अंदर बेदारी पैदा होगी। तो नौजवान दरवाजे पे खड़ा रहता और हर दिन अपने दोस्त से कहता, अरे मेरे दोस्त तू नमाज पढ़ा कर यार, नमाज पढ़ा कर, नमाज पढ़ने में बड़ा मजा आता है, नमाज पढ़ने में बहुत लुत्फ आता है। कहता है मैं एक दिन पढ़ा था मुझे लुत्फ नहीं आया था, तो नौजवान कहता था तू दोस्ती मुझसे किया था ना, मेरे वजह से आया था ना, इसलिए तू मजे तुम्हें नहीं आए थे। अगर तू अल्लाह से दोस्ती कर लेगा ना तो तुझे नमाज में मजा आ जाएगा, तुझे नमाज में सुरूर आएगा। बगैर नमाज पढ़े तेरे को सुकून इत्मीनान नहीं मिलने वाला है, बगैर नमाज पढ़े तुझे करार नहीं आएगा। आओ देखते चलो वो नौजवान एक बार फिर अपने दोस्त को अल्लाह की बारगाह के करीब करने लगा। एक दिन वो नौजवान सो रहा था, अचानक उसके घर पे पहुंच गया और अपने दोस्त से, अपने उस घरवाले से पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है, अजान हो गई है। माँ रोकर कहती है मेरे लाल तू कितना अच्छा प्यारा बेटा है, तेरे माँ बाप ने तुझे क्या कितनी अच्छी परवरिश की है, वो तुम्हारे माँ बाप बहुत खुश हैं। कहने लगे माँ कैसी बातें कर रही हो, क्या बात है, कहना क्या चाहती हो? तो खातून कहती है ऐ मेरे लाल तू नमाज पढ़ता है, तू रोजा रखता है, तो अपने माँ बाप की बात मानता है। तो कहता है मेरी माँ सुनो सुनो, मैं माँ की बात इसलिए मानता हूँ कि मैं नमाज पढ़ता हूँ और नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मैं आपको बताऊं अगर कोई नमाज पढ़ने लगता है ना तो उससे बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। अगर वो शराब पीता है ना तो शराब पीना बंद कर देता है, अगर वो गाली देता है ना तो गाली देना बंद कर देता है, अगर वो चोरी करता है ना तो चोरी करना बंद कर देता है, अगर वो माँ बाप की नाफरमानी करता है ना तो माँ बाप की नाफरमानी करना छोड़ देता है। आप कहोगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, बहुत सारे लोग नमाज तो पढ़ते हैं मगर चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग नमाज तो पढ़ते हैं मगर शराब पीते हैं, बहुत सारे लोग नमाज तो पढ़ते हैं लोगों के मालो असबाब को हड़पने के लगे रहते हैं। तो मैं आपसे मैं अर्ज करूंगा कि अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नस सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज
نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ایک درس حضرت عثمان غنی نے دیا تھا. میں آخر میں تمام باتوں کا نچوڑ حضرت عثمان غنی تک لے جاؤں گا. میں تمہید باندھ رہا ہوں, آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں جہاں تک پہنچانے کا مقصد ہے میرا. میں نماز سے شروع کیا ہوں اور عثمان غنی پر ختم کروں گا. انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ پر اگر یہ بات بیٹھ گیا تو میں کہتا ہوں نہ تو آپ بڑوں کے گستاخ ہوں گے, نہ ماں باپ کی نافرمانی کرو گے, نہ آپ یہودی کے کچے پر اپنی زندگی کو گزارو گے. حضرات محترم, وہ خاتون کہتی ہے تم بہت اچھے بچے ہو, تم تو نماز کی پابندی کرتے ہو. اللہ اکبر. وہ سو رہا ہے, ہاتھ کو پکڑا ہے, نیند کی حالت میں جگا کر کہتا ہے اے دو چل نماز پڑھنے کے لیے. تو کہتا ہے بھائی ابھی مجھے غسل کرنی ہے. کہتا ہے نہا لے. فوراً نہلاتا ہے. پھر کہتا ہے تھوڑا ٹائم بعد میں آتا ہوں, تم چلو میں آتا ہوں. وہ بہانے بازی کرنے لگا. نہایا ہے, کپڑا چینج کیا ہے, مسجد کی طرف آنا تھا, دوسری طرف جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ اس کو مسجد کی طرف آنے کون نہیں دے رہا ہے؟ شیطان آنے نہیں دے رہا ہے. مگر شیطان آنے نہیں دے رہا ہے, اس کے ساتھ میں اس کا دوست ہے جو رحمان کا دوست ہے, جسے اللہ کی قربیت حاصل ہو گئی ہے. جب انسان اپنے دل میں ٹھان لینا مجھے یہ کرنا ہے تو شیطان تم کو کبھی بھی بہکا نہیں سکتا ہے. اگر تم ٹھان لو, اپنے دل میں ارادہ کر لو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے نا, تو تم نماز پڑھو گے. اگر تم اپنے دل میں ارادہ کر لو نا کہ ہمیں فلاں کام کرنا ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے, تو حضرات محترم آپ نیکی کی دعوت دے کر ہی رہو گے. میں ایگزامپل دے کر تمہیں سمجھا دوں. جب ایگزام کا وقت آتا ہے, جو بچے 12ویں پڑھتے ہیں اور جو بچے ماسٹری کرتے ہیں, جو بچے ایم بی کرتے ہیں, جو بچے ڈاکٹر پڑھتے ہیں, جو بچے 10ویں پڑھتے ہیں, 8ویں پڑھتے ہیں, آپ کو پورے سال مسجد میں نظر نہیں آئیں گے. جیسے ایگزام کا تاریخ متعین ہوا ہے, وہ بچہ جو کبھی مسجد کے قریب نہیں آتا ہے وہ آ رہا ہے مسجد میں, اور آ کر کیا کرتا ہے, اس سے پوچھو بھائی اچانک کیسے آنا ہوا, تو کہتا ہے یار امتحان قریب ہے. اسے بھی پتا ہے کامیابی ملے گی تو یہی سے ملے گی, اور کامیابی کے دہلیز سے اگر قدم بڑھا کر آگے بڑھنا ہے تو یہاں پر آنا پڑے گا. اب وہ نوجوان جو کبھی مسجد میں جمعہ آتا تھا, مگر جب ایگزام کا وقت قریب آ گیا ہے نا, تو فجر میں بھی آ رہا ہے, ظہر میں بھی آ رہا ہے, عصر میں بھی آ رہا ہے, اور اگر جماعت سے نہیں پڑھتا ہے تو غیر جماعت میں بھی آتا ہے. نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پایا ہے تو سب سے پہلے گھر سے آئے گا, یا اسکول کالج سے آئے گا, ٹیوشن سے آئے گا, اور گھر پہ تمام چیزوں کو, اپنے کتاب کو, اپنے بیگ کو پھینکے گا. ماں کہے گی آپ ناشتہ کر لے. کہتا پہلے نماز پڑھ لو. کیوں نماز پڑھنے کے لیے اتنی مطلب ہوئی ہے؟ تو کہتا ہے اس سے پوچھو تو ٹیوشن پڑھ کے آیا ہے نا, تجھے اپنی پڑھائی پر بھروسہ نہیں ہے, تو 12 مہینہ پورے 9 مہینہ اسکول اور یونیورسٹی میں گیا ہے, کیا تمہیں اس پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو کہتا ہے یہ تمام فیک ہے, یہ فیل ہو سکتے ہیں, مگر جب رب کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے نا تو آپ کو پتا ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوتا ہے. آپ کو میں بتاؤں, وہی جو مولانا کی عزت نہیں کرتے ہیں نا, جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں, جب ایگزام کا وقت قریب آتا ہے اتنا سا قلم لائیں گے, کہیں گے حضرت اس پر دم کر دو کیونکہ اس سے ہم کو لکھنا ہے. اگر وہ کہتے کہ قلم سے لکھنا ہے اور اس پر دم کر دو, تو پتا ہے اس پر دم بھی کیا جاتا ہے. ان سے پوچھا جائے ارے یار اس پر دم کیا گیا ہے, اس پر اثر کہاں ہوگا, تو کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے, اور اس سے اگر ہم کوئی سوال غلط بھی لکھ دیں گے نا تو اس کا مجھے یقین ہے کہ اس کا نمبر بھی مجھے مل جائے گا. حضرات محترم آپ دیکھتے چلو, وہی نوجوان ہے نماز کے لیے بلا رہا ہے, بہانے باندھ کر کنی کاٹ کر بھاگنے لگا ہے, فوراً وہ دوست ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے کر آ رہا ہے. کہتا ہے دوستی توڑ دیں گے, کہتا ہے بھروسہ ہے, کہتا دوستی توڑ دیں گے, تو کہتا منظور ہے, کہ مجھے کیوں کھینچ کر لے جا رہا ہے, بتا تیرا اس میں کیا فائدہ ہے. تو جب تو نوجوان نے تمہیں ذہن دیا تھا, آنے والے نسلوں کو بتایا تھا, یہ میں جو کام کر رہا ہوں نا, اگر میں تمام لوگ یہی کام اپنے دوستوں کے ساتھ کریں گے نا, تو نہ تو ہماری عبادت گاہیں ویران ہوں گی, نہ تو ہماری عبادت گاہیں کھائی جائیں گی, نہ مسجدوں پر کوئی انگلی اٹھائے گا, نہ مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آوازیں چھینی جائیں گے. اگر یہ نوجوان اس قریض پر آ جائے تو انشاءاللہ میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں, جو فجر میں 4 لوگ رہتے ہیں, عصر میں 9 لوگ رہتے ہیں, مغرب میں 15 لوگ رہتے ہیں, عشاء میں 12 لوگ رہتے ہیں, ظہر میں 9 لوگ رہتے ہیں, یہ تمام سسٹم ختم ہو جائے گا. آپ کہو گے نوجوان نے کہا کیا تھا, وہ نوجوان گھسیٹتے ہوئے لا رہا ہے, کہتا ہے دوستی توڑ دوں گا, کہتا ہے منظور ہے, کہا تجھے دوست نہیں مانوں گا, کہتا ہے منظور ہے, کہتا ہے اپنی دوستی
دوستی کر، میں اپنی جان دے دوں گا، کہتا ہے منظور ہے، کہتا تمہیں مار دوں گا، کہتا ہے منظور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آخر میں وہ کہا بتا ہر چیز پر تم منظور منظور کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتا تو میرا دوست ہے نا، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت رب ذوالجلال جب بلائے گا جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، تو اے میرے دوست تو میرا دنیا میں دوست تھا اور کل میدان محشر میں بھی میرا دوست بنے گا۔ میں اکیلا جنت نہیں جاؤں گا، تجھے ساتھ میں لے کر جنت میں جاؤں گا، اسی لیے تجھے اللہ کے قریب کر رہا ہوں، اس لیے تجھے اللہ کے قریب کر رہا ہوں۔ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دوست ہیں۔ جب آپ نے کہا عثمان ایمان لے آؤ، عثمان غنی نے فوراً ایمان قبول کیا ہے، فوراً ایمان لایا ہے۔ چوتھے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جانتے ہو عثمان غنی، غنی کا مطلب ہوتا مالدار، بہت مالدار تھے، اتنا مالدار تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ تبوک کے موقع پر جب قحط ساری پڑ گئی تھی، تو جانتے ہو اس وقت تمام لوگوں سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کوئی اسلام کے لیے، کوئی اسلام کے دین مذہب اسلام کے لیے کوئی مدد کر سکتا ہے؟ تو جانتے ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ 100 اونٹ سر و سامان کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے حبیب نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا، پھر عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ پورے سر و سامان کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ ہم نے آپ کی بارگاہ میں دیا اسلام کے لیے۔ جب تیسری مرتبہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنگ کے لیے بہت مال و اسباب کی ضرورت ہے، کیونکہ جنگ کا معاملہ الگ ہے، وہاں اسلحے بھی لگتے ہیں، لوگوں کے اخراجات بھی دیکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے جیسے اتنا ارشاد فرمایا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اگل بگل نہیں جھانکا تھا۔ اب میں آپ سے کہوں یار چندہ دو نا، تو آپ لوگ کرو گے اگل بگل یہ فلانا کتنا دے رہا ہے، ہاں یہ کتنا دے رہا ہے۔ عثمان غنی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، کہا مصطفیٰ نے، عمل عثمان غنی نے کیا ہے، فوراً کہا کون دے رہا ہے؟ آپ فوراً کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ 300 اونٹ سر و سامان کے دے رہا ہو اسلام کی بقا کے لیے۔ حضرات محترم وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اتنا بلند والا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں، حضرت آدم سے لے کر اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی ایسا نہیں آپ کو ملے گا جن کی نکاح میں دو بیٹی آئی ہو۔ یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے، آپ کی شجاعت ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کی رحم دلی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر غالباً اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ میں شامل نہ کیا تھا، مگر آپ کو بدری جنگ بدر میں کیونکہ آپ کی اہلیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علیل تھی، آپ نے فرمایا اے عثمان تم ان کی عادت کے لیے موجود رہو۔ اور جب وہاں سے جنگ بدر سے جب واپس آئے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کھا کے سبل کر رہے ہیں، یعنی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً آپ کے نکاح میں پیش کیا، اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کیا پیارا جواب دیا تھا، میرے حبیب نے فرمایا تھا اگر اللہ نے مصطفیٰ کو 40 بیٹیاں دی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور ذات ہے۔ اور دیکھتے چلو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کہاں دیکھو گے، ہر جگہ لاجواب نظر آ رہے ہیں۔ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی سے فرمایا میرے عثمان، ایک مرتبہ عثمان غنی سے فرمایا کہ فلاں
جگہ ایک یہودی ہے اور وہ یہودی جانتے محفلیں لگی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے اور ایک صحابی رسول ہے، بہت غریب صحابی ہے، اور بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا اور اس پر درخت لگا ہوا تھا، اس پر کچھ پھل لگے ہوئے تھے، اور جب ہوا رات میں چلتی تو اس کے کچھ پھل اس صحابی کے گھر میں گر جاتے اور اس کی وجہ سے وہ فوراً آتا اور دروازہ بغیر اجازت کے گھس جاتا۔ وہ صحابی رسول پریشان ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک یہودی پڑوسی بہت پریشان کر کے رکھا ہے، وہ درخت اس کا میرے آنگن میں آتا ہے، کبھی میرے دروازے پر بغیر اجازت کے گھس جاتا ہے، میرے مکان کے اوپر چڑھ جاتا ہے، یا رسول اللہ مکان ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتے ہیں، پریشان کر دیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا، جو کوئی اس درخت کو خریدے گا تو اللہ رب الجلال اس کے لیے جنت میں ایک درخت بنا دے گا۔ اتنا سننا تھا، تمام صحابہ موجود ہیں، حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس درخت کو قریب جاتے ہیں، یہودی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے شخص کیا اس درخت کو تو بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں بیچ رہا ہوں۔ غالباً آپ سے پوچھ رہا ہوں درخت کی قیمت اگر دیکھا جائے اس وقت 1 درہم کا تھا، مگر اس نے کہا کہ میں زیادہ اگر درہم لگا دوں گا تو یہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا بیچنا، اس کا مقصد تھا اس صحابی کو پریشان کرنا، اس صحابی کو تکلیف دینا تھا۔ اس نے کہا میں آپ سے اس سے 4 گنا لوں گا، گویا اس نے 40 دینار کہا یا 40 کو 80 دینار کہا، جو بھی کہا حضرت عثمان غنی نے فوراً ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد اس درخت کو اپنے قبضے میں لیا اور پھر اعلان کر دیا اس سے جو پھل نکلتا ہے تمام لوگ اس پھل کو اور تمام لوگ پھل کو کھا سکتے ہو، آؤ دیکھتے چھوڑو۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس درخت کو اس یہودی سے خرید لیا ہے اور خرید کر لوگ اس کو وقف کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر آپ ارشاد فرماتے ہیں عثمان غنی نے 2 بار جنتیں خریدی ہے۔ حضرات محترم وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عثمان غنی کی شان دیکھتے چلو، عثمان غنی کو ذوالنورین کہا گیا ہے۔ آپ جب بھی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آتے تھے تو کچھ نہ کچھ ضرور تحفے لے کر آتے تھے، ضرور کچھ نہ کچھ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، ہما وقت مصطفیٰ کریم کے ساتھ رہا کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں 10 سال اور 6 مہینے آپ خلافت پر مامور تھے، اور آپ کی خلافت کا عالم یہ تھا کہ لوگ آپ سے بے حد بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بہت رحم دل تھے، اگر آپ کے پاس کوئی آ کر اپنی بے بسی بیان کرتا تو آپ اسے مال و اسباب سے نواز دیتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا نا تو آپ کے بدن پر بہت اچھے اچھے لباس تھے، زرد برد لباس پہنا کرتے تھے، مگر جب آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے تمام مال و اسباب کو لے کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا ہے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ غلام بھی آپ کا ہے، یعنی یہ عثمان بھی آپ کا ہے اور یہ مال بھی آپ کا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب رکھا ہے نا تو تاریخ بتائی جاتی ہے ایک بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں جو ہر دن 2-4 لباس بدلنے والا ہے، مگر جب ایمان کی دولت انہیں حاصل ہوئی ہے تو ایک ہی لباس میں ہے، خلافت کے امور کو انجام دے رہے ہیں اور تمام لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت بیان فرما رہے ہیں، اور اسلام کے فروغ کے لیے اسلام کی بلندی کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے تھے۔ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب خلافت آپ کو ملی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم کے مزاج میں سختی تھی اور حضرت عثمان غنی کے مزاج میں نرمی تھی، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ابو بکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پہ قربان جاؤ، حضرت علی خود بیان فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کو جب مصطفیٰ کریم دیکھتے تھے جیسے آتے تھے مصطفیٰ کریم فوراً مسکرا کر فرماتے تھے ذوالنورین آ رہا ہے، وہ عثمان آ رہا ہے، اس کو دیکھو، ان کے دیکھنے میں اس کو دیکھتے رہو، چہرے میں
میں کس قدر دمک اور چمک ہے، وہی حضرت عثمان غنی ہے۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت رقیہ اور یعنی حضرت عثمان غنی کے گھر پہ گئے، ایک صحابی رسول ساتھ میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتے، کبھی اپنے لبتے جگر حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتے اور دیکھ کر مسکراتے، 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 اور جب واپس آئے نا تو صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، آج تو نے حضرت عثمان غنی پر کچھ کوئی چیز دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ کہا میرے عثمان کو دیکھا آپ نے کس طریقے سے چہرے چمک رہے تھے؟ کیا میری لخت جگر رقیہ کو دیکھا ان کے چہرے میں کس قدر کشش تھی؟ دونوں چہرے میں اتنی خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم بتاتے جا رہے ہیں، وہ صحابہ کرام مسکراتے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب حجاب کے جب پردے کی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور دیکھتے چلو وہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رقیہ سے بے حد پیار فرماتے تھے، حضرت کلثوم سے بے حد پیار فرماتے تھے، مگر سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم نے اگر کسی سے محبت کی ہے تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بہت قریب تھی، اور کیونکہ وہ چھوٹی بیٹی بھی تھی اور بے حد پیار فرماتے تھے۔ پیار کا عالم یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک حضرت خاتون جنت کو دیکھ نہ لیتے اللہ کے حبیب کو چین نہیں آتا۔ ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر پہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جانتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب آپ کے سامنے گوشت رکھا گیا اور روٹی رکھی گئی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روٹی لیتے ہیں، اس پر چند بوٹی رکھا ہے اور رکھنے کے بعد ایک صحابی رسول کو دیا اور دینے کے بعد کہا جاؤ میری لخت جگر فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، کئی دن ہو گئی ہے، کئی دن ہو گئے میری فاطمہ کھانا نہیں کھائی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اس روٹی کا ٹکڑا دیا ہے اور روٹی دیا ہے، حضرت خاتون جنت موجود ہے، حضرت فاطمہ آدھا کھائی ہے آدھا رکھ لی ہے۔ محبت دیکھو تو کیسی ہو، عقیدت ہو تو کیسی ہو۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے آئے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں وہ روٹی کا ٹکڑا پیش کیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میری لخت جگر یہ کہاں سے ملا ہے، یہ کیسی روٹی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ایک صحابی نے لا کر دیا ہے، یا رسول اللہ ہم نے آدھا کھا لیا ہے، آدھا آپ کے لیے رکھ دیا ہے، کیونکہ کئی دن ہو گئے ہیں نہ تو آپ جلے ہیں نہ تو آپ کھانا تناول فرمایا ہے، میرا دل گوارا نہ کیا کہ میں کھا لوں اور میرا بابا بھوکا رہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ حضرت فاطمہ کی ذات ہے، وہ حضرت فاطمہ کی شان ہے، وہ حضرت فاطمہ کی محبت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو رہا نہ گیا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھیں کہ صحابہ کے بھی پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور تمام صحابہ کام میں لگے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ پر پتھر اس لیے باندھا ہے اس لیے باندھا ہے کہ ایک دم سیدھا کھڑا رہے، یہ صحابہ کو نہ پتا چلے کہ مصطفیٰ کریم بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ وہی اللہ کے حبیب علیہ السلام ہے، ایک صحابی رسول آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک کی شدت ہے، کئی دن ہو گئے ہیں کھانا نہ ملا ہے، یا رسول اللہ پیاس کی شدت ہے، کئی دن ہو گئے ہیں پانی بھی میرے سر پیٹ بھر نہیں ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اپنا کرتا شریف جب اٹھایا ہے اور وہ صحابی رسول کہہ رہے یا رسول اللہ اب پیٹ پر پتھر باندھا ہے، اللہ کے حبیب نے جب دیکھا ہے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوا ہے اور مصطفیٰ کریم جو اپنا کرتا شریف اٹھایا ہے تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ صحابی دیکھ کر چیخ مارتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب مدینہ میں قحط سالی پڑ گئی تھی، حضرت عثمان غنی فرماتے میرے گھر پہ مال و اسباب
تھے مگر میں کبھی بھی نہ تو کبھی بھی ہم کم سے کم شیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ کا بیان ہے, آپ فرماتے روٹی کا چند ٹکڑا لیتا تھا, پانی میں ڈباتا تھا اور ڈبا کر کھا لیتا تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, وہ عثمان غنی ہے. صحابہ نے پوچھا اے عثمان غنی یہ عمل کیسا عمل ہے, آپ پانی میں بھگا کر کیوں کھاتے ہیں؟ تو آپ کے جملے سنو, بادشاہ ہو تو ایسا ہو, حکمراں ہو تو ایسا ہو, وزیر ہو تو ایسا ہو, دیوانہ ہو تو ایسا ہو, فکر کرنے والا ہو تو ایسا ہو. آپ نے فرمایا مدینے میں نہ جانے کس کے گھر پہ کیا ہے یا نہیں ہے, اگر ہم شکم شیر ہو کر کھائیں گے تو پھر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ وہ حضرت عثمان غنی ہے. آپ پانی میں بھگا بھگا کر کھاتے تھے, آپ نمک بھی نہیں لگاتے تھے. کہتے نہ جانے کسی کو یہ ملا ہے نہ ملا ہے, ہو سکتا ہے کسی کو نمک بھی میسر نہ ہو اور عثمان کیسے یہ کھا لے. اور دیکھتے چلو وہ عثمان غنی ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام بھوک سے نڈھال ہے, گھر پہ آئے, اپنے اہلیہ سے کہا اے میری شریک حیات میں تو پریشان ہو گیا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی دعوت لے لے. مصطفیٰ کریم کے چہرے پر بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام پہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مگر صحابہ کے درمیان جب آتے تھے تو میرے حبیب مسکراتے تھے, احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے. مگر عثمان غنی سمجھ گئے. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یار آپ اپنی جب اہلیہ سے کہا تو آپ کی شریک حیات نے کہا گھر میں تو کچھ ہے نہیں, صرف جو رکھا ہوا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. آپ نے کہا دعوت لینا میرا کام ہے اور عزت بچانا رب ذوالجلال کا کام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور اپنے آپ کے اہلیہ نے کہا جاؤ مصطفیٰ کو کہہ دینا کہ آپ کی دعوت مصطفیٰ سے کہہ دینا یا رسول اللہ آپ کی صرف دعوت ہے میرے گھر پہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد چپکے سے کان میں کہا یا رسول اللہ آپ کی بھوک مجھے دیکھی نہیں جا رہی ہے, یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت میرے گھر پہ ہے. کان میں چپکے سے کہا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا مصطفیٰ کریم ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابیوں, آج تمام لوگوں کی دعوت عثمان غنی کے در دولت پر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. ایک چھوٹی سے ایک بکری کا بچہ ہے, ایک بکری کا بچہ ہے, وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, تھوڑا سا جو رکھا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فوراً آ کر گھبرائے ہوئے اپنی اہلیہ کے پاس آ کر کہتے ہیں اے میری بیوی یہ تو غضب ہو گیا, ہم نے مصطفیٰ کی دعوت لی ہے, مصطفیٰ نے تمام لوگوں کی دعوت کر لی ہے, وہ اتنے صحابہ ہیں, کھانا کیسے ہوگا؟ آپ کی بیوی نے کہا آپ نے مصطفیٰ کی دعوت لی ہے نا, یہاں مصطفیٰ کی دعوت لی ہے تو ہمارا کام ہے مصطفیٰ کا پیٹ بھرنا اور ان تمام لوگوں کی دعوت مصطفیٰ نے لیا ہے, یہ ذمہ داری میرے حبیب علیہ السلام کی ہے. اب صاحب کی شرط جب شام ہوتا ہے صحابہ کرام بھوک سے نڈھال ہیں. آپ کو میں بتاؤ ایمان کتنا مضبوط تھا, عقیدہ کتنا مضبوط تھا, سوچ کتنی اچھی تھی. تمام صحابہ آتے ہیں اور آنے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. اللہ کے حبیب آگے آگے جا رہے ہیں اور تمام صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور دسترخوان لگا ہوا ہے. مصطفیٰ کریم جب حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے, در دولت پر داخل ہوئے, آپ نے کہا آقا کہاں ہے؟ آپ نے اپنا لواب دہن لگا دیا ہے اور اس شادر میں اپنا لواب دہن ڈال دیا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا اس کو کھول کر دیکھنا نہیں, کھلاتے چلے جاؤ. حضرت عثمان غنی کا بیان ہے کہ 70 صحابہ سے زائد تھے اور تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور وہ کھانے کے بعد مجھے یہ لاحق ہوا لاؤ دیکھو کچھ بوٹی بچی ہے یا نہیں بچی ہے, کچھ روٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے. اور یہاں تک کہ ایک تاریخ میں یہ بھی بات نکلتی ہے کہ آٹا گوندھ دیا ہے, مصطفیٰ نے اس پر اپنا دستے مبارک رکھ دیا ہے اور آپ کے لیے روٹی بناتی جا رہی ہیں اور صحابہ تناول فرماتے جا رہے ہیں. کسی نے 10 کھایا ہوگا, کسی نے 5 کھایا ہوگا, کسی نے 20 کھایا ہوگا, کسی نے 4 کھایا ہوگا. 70 صحابہ نے کھایا اور آٹا تھوڑا ہی سا ہے, جب تھوڑا سا ہی ہے, کوئی زیادہ نہیں ہے, تھوڑا سا آٹا تھا. بکری کا بچہ وہ بھی چھوٹا تھا, مشکل سے کتنا گوشت نکلے گا؟ اگر 70 لوگ کا ہمیں کھانا بنانا ہے تو بتاؤ کم سے کم 10 کلو گوشت کی ضرورت ہوتی ہے, 20 کلو آٹے اور چاول کی ضرورت ہوتی ہے, پھر بھی ہم ڈیرے رہتے ہیں. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جاؤ, ان کی شان پہ قربان جاؤ. وہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق صاحب قبلہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اوپر کرو یار۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کون شخصیت ہے آج جو ہم بول رہے ہیں نا، کہ ہمارے استاد مکرم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی شریف الرقمجدی صاحب کی بلا ہے۔ الحمدللہ حضرت کی شخصیت اور تعلیمی جو حضرت کا کام تھا، آپ ممرہ کی سرزمین اتر شو ہے، وہاں پر ایک مدرسہ دارالعلوم فیض سبحانی، وہاں کے حضرت شیخ الحدیث تھے الحمدللہ، اور وہاں پر تو کچھ بھی معاملہ نہیں تھا، بڑی خدمات ہیں۔ آج ہم لوگ جو آپ کے سامنے مسئلے مسائل بیان کر دیتے ہیں، یہ حضرت کی دین ہے۔ ہدایہ آخرین سب سے ٹپ کتاب فقہ کی مانی جاتی ہے، حضرت الحمدللہ ہمیں پڑھایا، اور جب بھی ہم لوگ کوئی کتاب سمجھنے کے لیے جاتے تھے تو ہم ایک الفاظ پوچھتے تھے تو حضرت پوری بتاتے تھے ہم لوگوں کو۔ حافظ قاری مولانا احمد رضا صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے بھی استاد ہیں، علم کے سمندر ہے الحمدللہ۔ ہمارے جتنے اساتذہ ہیں الحمدللہ اکثر مفتیان کرام ہیں، اور ہم انہی کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے الحمدللہ آج ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم لوگوں نے کبھی اپنے استاد کی گستاخی نہیں کی ہے، ہمیشہ ہم نے اپنے استاد کو استاد سمجھا ہے، اللہ نے وہی صلہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، میں بہت خوش نصیب ہوں، ہمت تو نہیں ہوتی کہ بولو کیا استاد کے سامنے، کیونکہ ہمیشہ حضرت ہی بولا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ آج تھوڑی بہت جسارت آئی ہے کہ حضرت کے سامنے لب کشائی کروں گا، حضرت دعاؤں سے نوازیں گے، اور فخر کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو اصلاح بھی ہو جائے گی میری۔ اللہ رب الجلال بالخصوص ہمارے استاد کے علم میں، عمل میں، کمال میں، جمال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کو کبھی بھی کسی مسئلے میں اگر آپ کو شک ہونا تو قسم خدا کی ہم لوگ آج بھی ہم جب پریشان ہو جاتے کوئی مسئلے کا تحقیق نہیں ہو پاتا ہے تو حضرت کو فون لگا تو حضرت پورے حوالے کے ساتھ بتاتے ہیں۔ بہار شدید بڑی موٹی کتاب ہے، جانتے ہیں الحمدللہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہے ایسا پتہ ہوتا ہے، ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے مولانا احمد رضا کہ حضرت کو پورا حفظ یاد ہے۔ اکثر حوالہ حضرت بہار شریعت کا صفحہ تک بتاتے ہیں، اتنے صفحے پر ہے، اتنے پیج پر ہے، دیکھ لو جا کر۔ حضرات محترم، وہ شاخ، وہ ذات، وہ شخصیت آپ کے سامنے، آپ کے علاقے میں موجود ہے۔ اللہ رب الجلال حضرت کا سائے کرم ہمیشہ ہم لوگوں پر جاری و ساری فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے حبیب علیہ تقیت و سرائے حضرت عثمان غنی کے در دولت پر آپ نے خانت عمل فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی۔ اللہ کے حبیب علیہ تقیت و سرائے کی جب دعوت دوبارہ حضرت عثمان غنی نے لیا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ تقیت و سرائے کے قدم جتنا عثمان غنی کے گھر تک پہنچے تھے، ہر قدم کے بدلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 10 غلام کو آزاد فرمایا تھا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج آپ سے کہہ دیا جائے کہ عثمان غنی کے نام پر کچھ خرچ کر دو تو آپ اگل بگل اور دائیں بائیں جھانکنے لگتے ہیں اور کہیں گے اگر 10 روپیہ کسی نے کر دیا تو کہیں گے ہم بہت بڑا کام کر لیے۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کی دعوت اللہ کے حبیب کہ اللہ کے عثمان غنی نے اپنے گھر پہ حضرت نبی آخر الزمان کی دعوت لے رہے ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، اور جتنے قدم مصطفیٰ کریم کے گھر تک، مصطفیٰ کریم کا قدم جتنا حضرت ابوبکر کے گھر، حضرت عثمان غنی کے گھر تک پہنچتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں 10 غلام آزاد فرما رہے ہیں۔ وہ عثمان غنی کی ذات ہے، وہ عثمان غنی کی شان ہے۔ اللہ رب الجلال نے انہیں اتنا مالدار بنایا تھا، مگر جب اسلام قبول کیا ہے تو تمام مال و زرع اللہ کے راہ میں دے دیا، اور اللہ کے حبیب علیہ تحیت و ثنا سے خود آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عثمان بھی آپ کا ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، جہاں چاہے اللہ کی مدد، جہاں چاہے آپ اسے خرچ کریں، اس پر آپ کو پورا اختیار کھلی ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آپ کو میں بارہا کہا دوستی کس سے تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق سے تھی۔ دوست ہو ایسا ہو تو آپ نے جب اسلام کی دعوت حضرت عثمان غنی کو دیا ہے تو آپ نے یہ نہ کہا یہ کہہ جا رہے ہو بغیر
چہرہ کے آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور جب اسلام کو قبول کیا ہے نا تو ایک الغار ہو گیا تھا، کیونکہ جانتے ہو مال و دولت سب سے زیادہ عثمان غنی کو اس وقت تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سخاوت میں علمدار تھے، مالداروں میں آپ کی گنتی و شمار ہوا کرتی تھی۔ جب آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے کفار مکہ کے قدموں میں لرزہ پیدا ہو گیا ہے، گھبرا گئے ہیں، اب تو اسلام اور مضبوط ہو جائے گا، اب اسلام اور بلندی پر جائے گا۔ حضرات محترم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اتنا بلند و بالا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں اپنے دو بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا۔ میرے حبیب علیہ السلام کا خود بیان ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے اللہ 40 بیٹیاں دی ہوتی تو ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں میں دے دیتا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات اور شان ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیارے خلیفہ ہے، تیسرے نمبر پر ہے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں خلافت اچھے سے تقسیم نہیں ہوا تھا، اس پر غصب ہوا ہے، اس پر بےمانی معاذ اللہ ہوئی ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ عثمان غنی کا مقام کیا ہے؟ انہیں کیا پتا ہے عثمان غنی کا مراتب کیا ہے، ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، عمر فاروق اعظم کی شان کیا ہے؟ یہ لوگ کہنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ کہتے کون ہیں؟ وہ جو علماء کے قریب نہیں رہتے ہیں، جو علماء کے قریب نہیں جاتے ہیں، جنہوں نے دین کو صرف اور صرف میڈیا کو مان لیا ہے، جنہیں دین کو واٹس ایپ اور فیس بک پر جنہوں نے دین کو پڑھا ہے، جتنے ٹویٹر اور جتنے گوگل کو مطالعہ کیا ہے، وہی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جو یوٹیوب پر ان ظالموں کے گفتگو کو سنتے ہیں جن کو استنجا لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جنہیں نہ تو نماز کی اہمیت معلوم ہے، نہ انہیں نماز کے فرائض معلوم ہے، نہ نماز کے سنن معلوم ہے، نہ روزے کی اہمیت معلوم ہے، جنہیں یہ بھی نہیں پتا ہے ماں کی عزت کیسے کی جائے، جنہیں یہ بھی نہیں پتا ہے مسجد میں کس طریقے سے داخل ہو جائے اور کس طریقے سے مسجد سے نکلا جائے۔ ان کی باتوں پر ہمارا نوجوان ان کی باتوں کو غور سے سنتا ہے، ان کا بائیو ڈیٹا نہیں دیکھتا ہے، ان کے پچھلے کی زندگی کو نہیں دیکھتا ہے۔ یہ ہے کون؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ اس کا نسل کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ ہمارا نوجوان کو دیکھتا ہے، ارے اس کا داڑھی نہیں ہے، یہ تو اپنے ڈپارٹ کا لگ رہا ہے، ارے وہ تو شریعت کے مطابق بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو بتا رہا ہے۔ اور نوجوان جو اس کی طرف مائل ہوتا ہے نا، اس میں نوجوان کا فائدہ نظر آتا ہے، کہتا یار مولانا لوگ تو ڈرا دیتے ہیں، مولانا لوگ تو پریشان کر دیتے ہیں، مولانا لوگ تو صرف اور صرف ہمارے دل میں ڈالتے ہیں، وہ تو ہمیں کچھ ہم پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی مولانا کے بعد کی شریعت نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کریم کی ہے، اور علماء وہی بیان کرتے ہیں جو شریعت بتاتی ہے، شریعت پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر آج کل جو یوٹیوب پر اور جو فیس بک پر جو یہ ظالم لوگ اور ناپاک لوگ آ کر حضرت ابو بکر صدیق پر تبرہ کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور علی کو بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سے بھی افضل مانتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق سے افضل مانتے ہیں۔ ہم سے زیادہ تم علی کو نہیں مانتے ہو، ارے تم مانتے ہو افضلیت میں، مگر آپ مانتے ہیں جو مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرات محترم، تو اللہ رب ذوالجلال کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے حبیب کے یاروں کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ خلافت پر مامور تھے، اور آپ کی شہادت کا واقعہ اتنا درد بھرا انداز میں ہے پیارے، اگر بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے، مگر آپ کو پتا ہے بلائیوں نے آپ کو شہید کیا، اور محمد ابن ابو بکر نے جب آپ کے گھر کے اندر کود کر چھلانگ لگا کر پڑوسی کے گھر سے داخل ہوئے تھے تو آپ کے داڑھی مبارک کو پکڑا تھا، تو آپ نے یہی فرمایا تھا اگر تمہارا باپ ابو بکر ہوتا تو تمہیں اس کا کیا سبق دیتا اور کیا سزا دیتا، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ فوراً وہ آپ کے داڑھی مبارک کو چھوڑ دیے، اور جو 3 لوگ آپ کے ساتھ میں تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر ایسا وار کیا کہ آپ زخم سے چور چور ہو گئے، اور اسی عالم میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، بولنے میں سننے میں جو بھی غلطی ہوئی توبہ کرتا ہوں،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھیں۔ یا نبی صلوات علیک یا رسول صلوات علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ یا حبیب یا رسول اللہ زندگی تم سے ہے، بندگی تم سے ملی ہے، ہر خوشی تم سے ملی ہے، اور روشنی تم سے ملی ہے، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ یا حبیب یا رسول اللہ بھیج دو اپنی عطائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو سب کی خطائیں، اور وجہ تمہیں ہمیوں سنائے، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت اچھا ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون
ہونے